بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں۔ مجاہد ابن جبر ان کا نام ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے 30 مرتبہ قرآن مجید کو سنایا۔ بہت اونچا مقام ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی ہوئی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں۔ آیت ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا۔ کیا تفسیر کی؟ اوصیناک یا محمد و ایاہ دینا واحدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی تاکید کرتے ہیں اور ہم نے حضرت نوح کو بھی تاکید کی تھی، ایک ہی دین کی۔ اس آیت کے اندر یہ مضمون ہے کہ پچھلے نبیوں کو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین عطا فرمایا تھا۔ استدلال اس طریقے سے کیا کہ دین اصول اور فروع کے مجموعے کا نام ہے۔ دین میں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ فروعات ہوا کرتے ہیں۔ جب دین اصول اور فروع کے مجموعے کا نام ہوا تو دین مرکب ہو گیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین اور ایمان مترادف الفاظ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دین اور ایمان دونوں مترادف ہے، اور دین کے اندر اصول اور فروع ہے، اصول اور فروع کا مجموعہ دین ہے، تو گویا کہ دین اور ایمان ذو اجزاء ہو گئے کہ اس کے اجزاء اصول بھی ہو گئے، اس کے اجزاء فروع بھی ہو گئے۔ اسی لیے دین اور ایمان مرکب ثابت ہو گیا۔ اس کا حل اس طریقے سے پیش کیا جائے گا کہ اصول اور فروع دونوں الگ الگ ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اصول الگ الگ نہیں ہوئے، اصول تمام نبیوں کے زمانے میں متحد رہے۔ اصول دین یعنی اللہ کی توحید، رسالت، بعث بعد الموت، یہ اصول دین ہے۔ وہ ہر نبی کے زمانے میں متحد اور یکساں اور برابر رہے، اور جب وہ ایک جیسے رہے تو وہ بسیط ہے، اس میں کوئی اجزاء نہیں، وہ بسیط ہے۔ تو اصول دین ایک یعنی بسیط، فروعات ہر نبی کے زمانے میں بدلتے رہے، چونکہ فروعات میں زمانے کے حالات کی رعایت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں فروعات میں سے ایک فرع یہ تھی، سگی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، چونکہ اس زمانے کے اندر عورتوں کی قلت تھی۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ مسئلہ نازل فرمایا۔ حضرت حوا کو عام طور پر توأم پیدا ہوئے، جوڑوے بچے پیدا ہوئے۔ ایک تفسیری روایت کے مطابق 40 جوڑوے بچے حضرت حوا کو پیدا ہوئے۔
ہر مرتبہ کی ولادت میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو پہلی ولادت کے بیٹے اور بیٹی دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، لیکن پہلی مرتبہ کی ولادت کا لڑکا دوسری مرتبہ کی ولادت کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ کی ولادت کا لڑکا پہلی مرتبہ کی ولادت کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے جائز رکھا گیا، اسی لیے آپ کو معلوم ہے قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ سانولے رنگ خوبصورت تھی، اور جو ہے حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ سانولے رنگ کی تھی۔ اب ضابطے کے مطابق حابل کا نکاح قابل کے ساتھ جو لڑکی جوڑوا پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ ہوئے، اور قابل کا نکاح حابل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی تھی اس کے ساتھ نکاح ہوئے۔ یہ اس زمانے کی ضرورت تھی، اور یہی چیز فتنے کا باعث بن گئی کہ قابل کہنے لگا کہ میں تو میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اسی سے نکاح کروں گا، اور یہی چیز آگے چل کر کے جھگڑے کا باعث بنے۔ بہرحال فروعات دین ہر زمانے میں الگ الگ رہے، اصول دین ہر نبی کی امت میں متحد رہے، اور جب اصول دین متحد ہے تو وہ بسیط ہے، اور فروع الگ الگ رہے وہ ہوتے رہے مرکب۔ اسی لیے اس مسئلے سے استدلال کرنا درست نہیں۔ جی آیت کریمہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں کی تفسیر کی۔ لف و نشر غیر مرتب تفسیر ہے۔ شرعتن بمعنی سنتن، اور منہاجن بمعنی سبیل۔ شرعہ بول کر کے بڑا راستہ، منہاج بول کر کے دین کا چھوٹا راستہ۔ بڑا راستہ یعنی اصول دین، چھوٹا راستہ یعنی فروع دین۔ تو شرعتن بول کر کے اصول، منہاج بول کر کے فروع۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال اس طریقے سے کیا، شرعتن یعنی اصول دین، عقائد دین، منہاجن فروع دین، اعمال دین، ہر ایک کے لیے بنائے گئے، یعنی ہر ایک شریعت کے اندر تھے۔ گویا کہ اصول دین اور فروع دین مل کر کے وہ شریعت مرتب ہوئی۔ لہذا ایمان ذو اجزا ہو گیا کہ اس میں شرعہ بھی ہے، اصول دین، منہاج، فروع دین بھی ہے۔ اس طریقے سے ایمان مرکب ہو گیا، ذو اجزا ہو گیا۔ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ شرعتن و منہاجن یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ جب دونوں الگ الگ چیز ہے تو ان کو ایک سمجھتے ہوئے ایمان کو ذو اجزا قرار دینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ لہذا اس سے استدلال کرنا یہ استدلال بھی نامناسب ہے۔ جی بیچ میں کچھ ہے؟
وَدُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ وَدُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ، یہ مستقل دلیل ہے۔ آیت کیا ہے؟ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ بعض نسخوں کے اندر یہاں پر باب کا لفظ موجود ہے، ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس کے اندر لفظ باب موجود نہیں ہے۔ اگر اس کو باب مستقل مان لے تو یہاں باب نمبر 2 ہو جائے گا، اور اگر باب کا لفظ یہاں پر نہ مانے تو سابقہ مسئلے کی یہ دلیل کے طور پر جاری رہے گی۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ کیسے استدلال کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ دعا کی تفسیر انہوں نے ایمان سے کی، اسی لیے کہا وَدُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ، دعا کی تفسیر ایمان سے کی۔ دعا یہ زبان کا عمل ہے، آدمی دعا کرتا ہے تو زبان سے دعا کرتا ہے، کبھی کبھی قلب اور دل سے بھی دعا کرتا ہے، لیکن عام طور پر انسان کی دعا ہوا کرتی ہے زبان کے ذریعے سے۔ تو دعا بول کر کے ایمان مراد لیا، اور دعا یہ زبان کا عمل ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر زبان کے عمل کا دخل ہے، لہذا عمل یہ ایمان کا جزو ہو گیا، اور عمل جب ایمان کا جزو ہو گیا تو ایمان ذی اجزا ہو گیا اور مرکب ہو گیا۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ ہم جواب دیں گے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، دعا سے دعوت ایمانی مراد ہے، دعا سے مراد ہے ایمان کی دعوت ایمانی۔ اب آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر کچھ لوگ موجود تھے، ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی، امید تھی کہ وہ لوگ ایمان کو قبول کر لیں گے۔ ایسے لوگوں کا وجود جو مکۃ المکرمہ میں ہیں اور ایمان کی امید والے لوگ ہیں، اگر ان لوگوں کا وجود نہ ہوتا تو اہل مکہ پر کب سے عذاب آ جاتا، کب سے وہ لوگ عذاب میں ہلاک کر دیے جاتے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، سورہ فتح میں، اگر وہ لوگ الگ ہو جائیں تو ہم کافروں کو ضرور عذاب دے دیں۔ اور ہوا بھی، غزوہ بدر کے موقع پر وہ لوگ الگ ہوئے اور جو ہے بدر میں کافروں پر زوردار عذاب آ گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں لولا دعاؤکم قل ما یعبأ بکم ربی، لولا دعاؤکم سے مراد نماز کے بعد والی دعا یا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگی جانے والی دعا نہیں ہے، بلکہ مراد ہے ایمان کی دعوت۔ اب جب اس سے ایمان کی دعوت مراد لیں گے تو پھر اس مسئلے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا۔ یہ آیت ہے ایک مستقل الگ معاملے کے لیے، اور یزید و ینقص یا مرکب مفرد ذی اجزا غیر اجزا سے آیت کے اس ٹکڑے کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، اسی لیے اس سے استدلال کرنا بالکل مناسب باقی نہیں رہے گا۔ یہ تمام دلائل ہو گئے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے مرکب ہونے پر، ایمان کے ذی اجزا ہونے پر
الایمان یزید و ینقص پر پیش کیے، لیکن اس میں سے کوئی بھی دلیل صریح نہیں ہے کہ جس سے ان کے مسئلے کے اوپر دلالت ہوتی ہے۔